السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة الا بك۔ لائق صد احترام، معزز و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے آج کے ہمارے اس لائیو سوال و جواب کے سیشن میں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ طالب علم کو آپ سب تک جنتی عورت نامی کتاب سے اہم اور بنیادی معلومات پہنچانے کی توفیق دی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے اس شرکت کو قبول فرما لے، آمین۔ معزز ناظرین، پردہ نشین خواتین اسلام اور نوجوان بھائیوں، آج کے سیشن میں انشاءاللہ جو کتاب پڑھائی گئی ہے جنتی عورت، اس کے متعلق چند سوال و جواب ہوں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ان بنیادی باتوں میں سب سے پہلی چیز کہ آج تقریباً 13 تاریخ ہے، کل 14، پرسوں 15، لہذا ان 2 دنوں میں 14 اور 15 تاریخ میں ہمیں کتاب کو خوب پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جن کے بیانات چھوٹ گئے ہیں یا کچھ باقی رہ گیا ہے وہ یوٹیوب پر جا کر کے مکمل دیکھ لے، ٹھیک ہے؟ اور 2 دن تیاری کریں۔ انشاءاللہ 16 ستمبر کو آپ سب کا ایک امتحان ہوگا۔ امتحان کی ابتدا رات 9 بجے ہوگی اور کویسچن پیپر جو ہے انشاءاللہ صبح فجر تک جو ہے لنک کھلا رہے گا، جہاں آپ جا کر سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں اور دے سکتی ہیں۔ سوالات جو ہے ملٹیپل چوائس ہوں گے، یعنی ایک سوال میں 3-4 آپشنز ہوں گے، اس میں سے صحیح آپشن آپ نے چننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 16 ستمبر کو امتحان ہوگا، رات 9 بجے سے لے کر صبح فجر تک جو ہے لنک کھلا رہے گا۔ آپ اس کے ذریعہ جو ہے انشاءاللہ اپنے سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں۔ آئیے وعدے کے مطابق جو ہے سوال و جواب کا سیشن لیتے ہیں۔ تو ایک سوال غالباً آیا ہے کہ میں جنتی عورت کورس ممبر ہوں، سسرال میں بدعت ہے اور میرا عقیدہ قرآن و حدیث پر ہے، ایسی صورت حال میں کیسے معاملات کریں؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو سوال کرنے والی بہن کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے، میں نے اس سے پہلے آپ کو بتلایا کہ آپ کے سسرال والے اگر اہل بدعت ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آپ انہیں اہل توحید بنانے کی کوشش کریں، اہل توحید بنانے کی کوشش کریں، اچھے انداز میں، نرمی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ انہیں دین اسلام کی دعوت دیں، ان تک کتاب و سنت کی باتوں کو پہنچائیں۔ آپ کی مسلسل دعوت کے بعد بھی وہ حق قبول نہ کریں تو نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ابھی 950 سال تک دعوت کا کام نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام مسلسل 950 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے اور چند ہی لوگ ان کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اپنے شوہر کو کم از کم توحید پر لے آئیں، اپنے بچوں کی تربیت توحید پر کریں، کوشش کرتی رہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی کوشش کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ آئیے
دیکھیے سوال ہے کہ بہن نے پوچھا ہے کہ میں جنتی عورت کورس کی ممبر ہوں، شیخ آپ نے کہا تھا کہ غیبت نہ کریں، لیکن جو باتیں اور تانے ساس نند جیٹھانی ہم کو بولتی ہیں، کیا وہ ماں کو بولنا غیبت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کے ساتھ جو بھی معاملات سسرال میں ہیں اللہ رب العالمین ان سختیوں کو آسانیوں میں تبدیل کرے۔ دیکھیں میری بہن، آپ یاد رکھیں کہ غیبت کیا ہے؟ ذکر اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے تعلق سے ایسی بات کرنا جسے وہ سنے تو وہ ناپسند کرے۔ اگر اس میں ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں نہیں ہے تو اس پر کیا ہے؟ تہمت لگانا ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، آپ کے سسرال کی جو باتیں ہیں یا آپ کو جو تانا دیا جاتا ہے یا برا بھلا کہا جاتا ہے، آپ اپنی والدہ کو بتانے کے بجائے اس پر صبر کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر والدہ کو بتلائیں گی تو جہاں ان کی زندگی میں کئی پریشانیاں ہیں، مزید یہ ایک اور پریشانی بڑھ جائیں گی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ کبھی چاہیں گے کہ آپ کے ماں باپ پریشان ہوں آپ کی وجہ سے، تو آپ انہیں نہ بتائیں۔ ہاں، اچھے انداز میں ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ فارسی کا مقولہ یاد رکھیں، جواب جاہلہ باشد خاموشی، کہ جاہلوں کا جواب کیا ہے؟ خاموش رہنا۔ تو آپ صبر کر لیں، برداشت کر لیں، آنے والے دنوں میں اللہ رب العالمین آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ ایک سوال ہے کہ میں جنتی عورت کورس سے ہوں، ممبر ہے۔ میرا کویسچن ہے تصویر کے تعلق سے ہے۔ ہمارے گھر میں البم کی شکل میں اور موبائل میں تصویریں ہیں۔ اچھا، تو کیا ان تصویروں کو کیا کیا جائے؟ رکھ سکتے ہیں اسے، اور کیا گناہ ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تصویر بلا ضرورت نہ لی جائے، بلا اشد ضرورت کے نہ لی جائے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ اگر ضرورت ہے تبھی تصویر لی جائے، ورنہ نہ لی جائے۔ جیسا کہ درس کے دوران یہ بات گزر چکی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو ہے سخت عذاب میں وہی لوگ ہوں گے جو تصویر بنانے والے ہیں۔ تو علماء نے اسے استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے ساری تصویریں ہیں، لہذا موبائل فون کی تصویروں یا کچھ بھی، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج تک جو تصویریں ہم نے لی بقیہ جو ہے اس سے توبہ کریں، اور جو البم وغیرہ ہے اسے ضائع کر دیں اور تصویروں کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے میری رائے کے مطابق۔ بارک اللہ فیکم۔ ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ عورتیں عید کی نماز پڑھتی ہیں، آپ نے بولا تھا وہ بھی مسجد جا کر، معذرت سوال لمبا ہے غالباً، مسجد جا کر اور قرآن کی قسم کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے، عید کی نماز جو ہے وہ عورتیں پڑھیں گی، اگر عیدگاہ میں اہتمام ہے تو الحمدللہ وہاں عورتوں کو جانا چاہیے، اور جو عورتیں ایام حید میں ہیں یا اپنے مخصوص ایام میں ہیں وہ نماز نہ پڑھیں، دعا میں شریک ہو جائے، جیسا کہ سنت سے ثابت ہے۔ جہاں تک مسجد کی میں نے بات کی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عموماً ہر جگہ عیدگاہ کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، لہذا جہاں مساجد میں عورتوں کی نماز کا اہتمام ہے عورتیں وہاں پر نماز پڑھ لیں۔ یاد رکھیں میری بات، اگر مساجد میں اہتمام ہے عورتوں کی نماز کا تو عورتیں وہاں جا کر عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں، البتہ حید و نفاس والی خواتین وہاں نہیں جائیں گی، اس لیے کہ وہ مسجد ہے۔ اور قرآن کی قسم کھانا، تو قرآن جو ہے یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو اللہ کی صفت ہے کلام، لہذا علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ انسان قرآن اس طور پر کہ وہ اللہ کا کلام ہے قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک سوال ہے کہ اگر ہم شوہر کے الگ جانے بولے تو وہ صحیح ہے کیا؟ دیکھیے، آپ شوہر کو الگ ہونے کے لیے اگر مشورہ نہ دیں تو یہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کا بھائی آپ کے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ ہو جائے؟
ہرگز یہ پسند نہیں کریں گی، تو پھر آپ اپنے شوہر کو کیسے مشورہ دے سکتے ہیں؟ ہاں سسرال میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، تو اس صورت میں آپ اپنے شوہر کو بتائیے پریشانی، ان کو سمجھائیے اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ لہذا ہاں دوسری چیز، بسا اوقات بعض لوگ جو الگ ہونے کی بات کرتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پردے کا اہتمام نہیں ہو سکتا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں ہے، سارے اشخاص ایک ساتھ رہتے ہیں، سب کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ لہذا ایسی صورت میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پردے کا مکمل اہتمام کریں، خود پردے میں رہیں اور دوسروں کو پردے میں رہنے کی تلقین کریں، اور کوشش یہی کریں کہ آپ کا گھر نہ ٹوٹے اور لوگ الگ نہ ہوں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے مہر کی رقم میرے شوہر ایک گولڈ چین کی شکل میں دے چکے تھے، پھر آج اس لاک ڈاؤن کی حالت کی وجہ سے اس چین کو بیچ دینا پڑا، کیا ابھی بھی میرے شوہر پر مہر کی رقم ادا کرنا باقی رہے گا؟ پلیز جواب۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے سوال کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے سوال کرنے کے لیے۔ دیکھیے میری بہن، آپ کے شوہر نے آپ کو اگر مہر دے دیا ہے تو اس صورت میں اس نے حق ادا کر دیا۔ اب وہ مہر کی رقم یا مہر کی چین آپ اپنے پاس رکھیں یا اسے بیچ دیں یا اسے کچھ بھی کریں، وہ آپ اس کی ذمہ دار ہیں۔ اب آپ کے شوہر کے لیے دوبارہ جو ہے مہر دینا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضروری ہے، کیونکہ آلریڈی وہ آپ کو دے چکے ہیں، اور اس پریشانی کے عالم میں آپ نے انہیں دے دیا کہ بھائی لو گھر چلانے میں پریشانی ہو رہی، اسے بیچ دو، اس سے گھر کا خرچ چلاتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے شوہر کو دوبارہ مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ اکثر صبح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیا ان کا معاملہ بے نمازیوں میں ہوگا؟ دیکھیے قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فویل للمصلین، ہلاکت ہو نمازیوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس سورت کی ان دونوں آیتوں کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نمازوں میں سستی برتنے والے ہیں، کاہلی برتنے والے ہیں اور نمازوں کو چھوڑ دینے والے ہیں، تو ان کے لیے ویل اور ہلاکت کی بات کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دینا بھی یہ گناہ کبیرہ ہے اور عظیم جرم ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سوال ہے بھائی کا کہ تہواروں میں سسرال میں، اچھا ہاں، میرے سسرال میں تہواروں میں کھانے پر فاتحہ دیتے ہیں تو وہ کھانا صحیح ہے؟ اگر دیکھیں ایک چیز آپ جان لیں کہ عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ جو کھانا بنایا جاتا ہے وہ کسی خاص تہوار کے لیے، جیسے 11 شریف میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر مرغا ذبح کیا جاتا ہے، یا محرم کے موقع سے، تو جو کھانا عام طور سے بنایا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ کھانا میں نے ان کے لیے چڑھایا ہے چڑھاوا، تو ایسے ہی وہ حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ اللہ کے مخلوق کے نام پر چڑھاوا چڑھایا گیا ہے۔ اور اگر فاتحہ دیا جاتا ہے عموماً تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی دعوت ہے تو کھانا گھٹے نہیں، کم نہیں ہو جائے، یا اس طرح کا کوئی بھی عمل ہو تو اس کھانے سے پرہیز کریں، اسے نہ کھائیں، کے نام پر فاتحہ دیا گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی سے زنا ہو جائے اور اس پر وہ شرمندہ ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو کیسے راضی کرے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیں زنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اس کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالی ہمیں بچا کر رکھے، آمین۔ کہنا یہ ہے کہ اگر کسی سے زنا ہو جائے یا بدکاری ہو جائے تو اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت اس پر سزا دے، جیسا کہ آپ نے وہ
حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنا ہے کہ ان سے جب زنا ہو گیا اور انہوں نے اس کی قباحت کو جانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. آپ نے کہا کس چیز سے؟ کہا مجھ سے زنا ہو گیا ہے. تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو ہم خود جا کر کے کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے. ہاں دوسری چیز یہ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں. اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ توبہ خالص دل سے ہونی چاہیے. توبہ آدمی اللہ رب العالمین سے کرے. جس گناہ سے توبہ کرے دوبارہ پلٹ کر کے اس کی طرف نہ جائے, اور جو گناہ کیا ہے اس گناہ پر نادم ہو, شرمندہ ہو, اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کیا کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرے, صدقات و خیرات کرے, اللہ رب العالمین کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرے, اللہ کا ذکر و اذکار کرے, کثرت سے توبہ اور استغفار کرے. یہی اس کا ذریعہ اور راستہ ہے. جزاکم اللہ خیرا. سوال آیا ہے کہ شیخ آپ نے کہا تھا کہ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اگر شوہر صحیح سے بات نہ کرے, ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کو گالی دے یا بیڈ لینگویج یوز کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے اللہ رب العالمین سے آپ مدد طلب کیجئے, اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیجئے اپنے شوہر کی اصلاح کے لیے. اللہ سے نا امید نہ ہوئیے آپ, ایک دن 2 دن 1 سال 2 سال دعا کر کے آپ نا امید نہ ہو. الحمدللہ اللہ رب العالمین کے ہاں نا امیدی نام کی کوئی چیز نہیں. آپ کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں. دوسری چیز, اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرے, گالیاں دے, تو آپ یہ مسئلہ اپنے ماں باپ کے سامنے رکھیں اور انہیں بتلائیں کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا ہے, اس طرح کی باتیں کرتا ہے, اور ان کو کہیے کہ ان کے ماں باپ سے بات کرے. اگر بات بنے تو الحمدللہ, نہ بنے تو کوشش کیجئے کسی طرح سے بات بنانے کی, گھر اجازت کیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے ہوں اگر, تو پھر ان کی بھی زندگی کوشش کیجئے. اگر بات نہ بنے تو اس صورت میں آپ طلاق لے لیجئے یا خلا لے لیجئے اور آپ دوسرا نکاح کیجئے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا اور آپ کے شوہر کو بھی آپ سے اللہ تعالیٰ بہتر عطا فرمائے گا. یہ قرآن کا اصول ہے. بارک اللہ فیکم. سوال آیا ہے کہ میرے شوہر مجھے پردہ کرنے سے منع کرتے ہیں اور بہت دباؤ ڈالتے ہیں کہ میں پردہ نہ کروں, تو اس کا حل بتائیے. سب سے پہلی چیز تو آپ اپنے شوہر کو یہ بتائیے کہ پردہ جو ہے یہ ایک اسلامی حکم ہے, یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے ہم خواتین کے لیے, لہذا آپ مجھے پردہ کرنے دیں اور آپ آخری حد تک کوشش کریں کہ آپ پردہ کریں. آپ آخری حد تک کوشش کریں کہ آپ پردہ کریں. اگر پیر نیچے کر لیجیے بیٹے. آپ آخری حد تک کوشش کیجئے کہ پردہ کریں, ہر ممکن کوشش کریں, اور اپنے شوہر کو سمجھائیں اور اس سے بتائیں کہ میں جہنم سے ڈرتی ہوں, کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو جہنم میں ڈال دے صرف اسی وجہ سے کہ آپ مجھے پردہ کرنے نہیں دیتے ہیں. لہذا انشاءاللہ آپ انہیں اللہ کا ڈر دلائیں, تقویٰ کی بات بتائیں اور صحابیات کے واقعات بھی سنائیں. اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کے دل میں نرمی ڈالے گا اور آپ کو پردہ کرنے سے انشاءاللہ وہ نہیں روکیں گے. بارک اللہ فیکم. یہ سوال اوپر گزر چکا ہے. سسرال میں بدعت ہے اور میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والی ہوں, تو میں کیا کروں؟ سوال ہے کہ اگر شوہر بیوی سے بے وجہ ناراض ہو جائے, وقت نہیں دے رہی ہے, اس حال میں کیا کریں؟ تو آپ یاد رکھیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ بھائی آپ شوہر کی ناراضگی دور کیجئے اور انہیں وقت دیجئے, ان کے ساتھ وقت گزاریے, ان سے بات چیت کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم.
اگر شوہر میکے والوں سے نہ ملنے دے تو اس صورت میں ان کو بغیر معلوم ہوئے مل سکتے ہیں؟ تو پہلی چیز تو آپ اپنے شوہر کو بتلائیے کہ بھائی آپ کے ماں باپ جس طرح آپ کے لیے جنت ہے کتاب و سنت کے مطابق، میرے ماں باپ بھی میرے لیے جنت ہیں، لہذا مجھے ان سے ملنے دیجیے، کوشش کیجیے کہ کسی طرح سے معاملہ حل ہو جائے۔ اگر نہ دیں تو اس صورت میں انشاءاللہ آپ مل سکتی ہیں اپنے ماں باپ سے، اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی عامر ممتاز صاحب نے سلام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مبارک ہو بھائی، ماشاءاللہ عمر کی پیدائش ہوئی، بہت خوشی ہوئی، بابا سے بات ہوئی تھی، بات کرتا ہوں آپ سے اطمینان سے، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم، اگر ایک مومن عورت کا نکاح ایک بدعت کرنے والے شوہر سے پورا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو پتہ کر لیں نکاح سے پہلے کہ وہ بدعت کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر بدعت کرنے والا ہے تو اس سے پرہیز کریں، کسی اہل سنت والجماعت کے نوجوان سے نکاح کریں جو دیندار ہو، اور اگر نکاح ہو چکا ہے تو اس صورت میں آپ اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کے ذریعہ اسے ہدایت دے دے، بارک اللہ فیکم۔ سوال آیا ہے کہ شیخ آپ نے کہا تھا کہ بیوی طلاق کا مطالبہ نہ کرے، لیکن سسرال والے ان کے بیٹے کو اکسا کے طلاق دے دو یا پھر دہیج اور چاہیے، یہ ظلم کرے تو بیوی طلاق کا مطالبہ؟ دیکھیں، اگر آپ کا شوہر جو ہے خود طلاق دینا چاہتا ہے اور گھر والے اس کے اکساتے ہیں اس بات پر، تو کہیے اسے وہ دے، کوئی دقت نہیں ہے، اور وہ آپ سے ناجائز طریقے سے جہیز کا یا مال کا مطالبہ کرے تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ طلاق کا مطالبہ نہ کریں بلکہ آپ اس سے خلا لے لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سوال ہے کہ سر اگر تراویح ہو اور ہم پاک ہیں تو مسجد جا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، اگر تراویح کی نماز کا اہتمام ہے خواتین کے لیے، آپ مسجد جانا چاہیں تو جائیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے۔ سوال ہے کہ عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے؟ بالکل، اگر آپ کے گھر میں آپ 3-4 عورتیں ہیں تو اس صورت میں آپ جماعت بنا کے نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ امام جو آپ میں ہوں گی وہ اسی ایک ہی صف میں کھڑی ہوں گی، یعنی امام جس طرح مردوں میں آگے ہوتے ہیں ویسے نہیں، بلکہ پہلی ہی صف میں درمیان میں امام جو ہوں گی وہ کھڑی ہوں گی اور بقیہ دائیں بائیں ان کے عورتیں ہوں گی۔ اس صورت میں آپ تکبیر بھی کہیں، اور جب تلاوت جہری نماز پڑھنی ہو تو ہلکی آواز میں تلاوت بھی کر سکتی ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، حدیث جو یہاں ایک سوال کیا گیا بہترین سوال ہے کہ شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں کپڑے نہ اتارے، تو میکے میں آئے اور ایسے رشتہ داروں کے ہاں جائے تو کیا رہنے کے لیے وہاں جائے تو کپڑے بدل سکتی ہیں اتار سے؟ دیکھیں، آپ اپنے میکے آ رہی ہیں مطلب آپ اپنے گھر میں آ رہی ہیں، یہاں آپ کے سب محارم ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کی بھتیجیاں ہیں، آپ کے بھانجے ہیں، تو الحمدللہ وہاں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے رشتہ دار کے پاس جائیں جو آپ کا محرم ہو۔ عموماً ہمارے یہاں کیا ہے، بہت دور کی رشتہ داری، کون ہے، ماما کے پھوپھا کے بیٹے کا بھتیجا ہے، ایسی رشتہ داریوں میں ہم جاتے رہنے کے لیے نہیں، اس سے پرہیز کریں آپ۔ جو آپ کے سگے رشتہ دار ہیں جن سے آپ کا نکاح حرام ہے انہی کے، جو آپ کے ذو محارم میں سے ہیں انہی کے جائے، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس صورت میں وہاں کپڑے اتارنا بدلنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال ہے کہ شوہر کے ماں باپ تکلیف دیتے ہیں تو میں اپنے شوہر کو الگ رہنے بول سکتی کیا؟ دیکھیں، آپ کے شوہر کے ماں باپ اگر تکلیف دیتے ہیں تو آپ پہلے تو شوہر کو بتلائیے کہ بھائی اس طرح کی مجھے پریشانی ہو رہی ہے، اور اگر آپ میرے لیے الگ گھر مہیا کر پہلے انہیں بتلائیے کہ اس طرح کی پریشانی ہو رہی ہے۔ اگر وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، تو آپ اپنے شوہر کو کہیے کہ کیا آپ میرے لیے گھر مہیا کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں یاد رکھیں کہ آپ کا شوہر جہاں آپ کے لیے گھر مہیا کرے
وہیں اپنے ماں باپ کی بھی دیکھ بھال کرے، ان کی بھی خدمت کے لیے کسی کو رکھے جو ان کی خدمت کرے، ان کا دیکھ بھال کرے۔ اس چیز کو آپ یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا شوہر صرف آپ کی طرف مائل ہو جائے، ماں باپ کو چھوڑ دے، یا ماں باپ کی طرف مائل ہو کر کے آپ کو چھوڑ دے۔ سر اگر شوہر بیوی پہ ظلم کرے یا مارے تو ہم اسے کچھ نہیں بول سکتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلی چیز تو آپ کا شوہر اگر ظلم کرے مارے تو آپ جو ہیں اپنے شوہر کو بتلائیے، اس وقت نہیں، اس وقت آپ اگر کچھ کہیں گے تو لڑائی جھگڑا ہوگا، اس وقت آپ اللہ کے لیے برداشت کر لیں۔ جب اس کا مزاج ٹھنڈا ہو، نرم ہو، تو آپ اسے بتلائیں کہ بھائی آپ نے جو یہ کام کیا ہے یہ غلط ہے شریعت کے اعتبار سے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پر اڑا ہے، انانیت پر بار بار یہی حرکت کرتا ہے، تو آپ اپنے ماں باپ کو بتلائیے، اور اس کے گھر کے لوگوں کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو بیٹھا کر کے حکم بنا کر کے معاملہ حل کرانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکت دے گا اور معاملات آسان ہو جائیں گے اور حل ہو جائیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ دیکھیے، بہت اچھا سوال کیا ہے بہن نے کہ آپ نے نواقض اسلام میں 8 نمبر پوائنٹ بولا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کی مدد کرنا کیا ہے، یہ کفر ہے۔ کہتی ہے لیکن ہم نے سنا ہے کہ سچے کا ساتھ دینا چاہیے اگر مسلمان غلط ہوگا تب بھی۔ ہاں بالکل، اگر کوئی غیر مسلم کوئی معاملہ لے کر کے پہنچتا ہے اور وہ حق پر ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی کے حق میں فیصلہ کریں، کیونکہ قرآن اس بات کا حکم دیتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی برائی اور بدبختی جو ہے آپ کو عدل کرنے سے نہ روکے، یعنی اسلام نے عدل کا حکم دیا ہے۔ اس صورت میں آپ اگر فیصلہ کریں اور غیر مسلم حق پر ہے تو آپ اس کے حق میں فیصلہ کیجئے، چاہے وہ فیصلہ مسلمان کے خلاف۔ یہاں جو بات ہے وہ جنگوں کی بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد کرنا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے اور جنگ ہوتا ہے، تو اس صورت میں میدان جہاد میں کوئی کسی مشرک یا کافر کی مدد نہ کرے مسلمانوں کے خلاف۔ عام حالات میں اگر وہ حق پر ہے تو آپ اس کی مدد کیجیے، یہ تو آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی ہاں، سوال آیا ہے کہ کیا عورت بھی مردوں کی طرح اونچی قرأت پڑھے گی؟ بالکل، عورتیں جو ہے وہ نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، تو اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں سری پڑھی ہیں انہیں سری پڑھنا ہے، اور جو جہری پڑھی ہیں وہ جہری پڑھنا ہے، لیکن آواز بہت بلند نہیں ہونی چاہیے کہ وہ 4 دیواری کے باہر چلی جائے، ہلکی آواز میں پڑھیں، انشاءاللہ یہ اس کے لیے کافی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ ارشد شیخ صاحب نے، شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی۔ ارباز خان صاحب کا سوال ہے شیخ بڑی عمر کی لڑکی سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہم سب کے لیے ہر طرح کے اسوہ اور نمونہ پیش کیا ہے۔ آپ نے کم عمر کی بچیوں سے بھی نکاح کیا اور بڑی عمر کی عورت سے بھی نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت ام المومنین، ہمارے ماں باپ قربان ہو، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً جو ہے 15 سال کی بڑی تھی عمر میں، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا جو آپ سے عمر میں بہت کم تھی، بہت چھوٹی تھی، تو آپ نے دونوں طرح کا نمونہ پیش کیا، لیکن آپ نے حکم کیا دیا ہے یہ دیکھیے۔ جابر حدیث سے میں سمجھتا ہوں استدلال یہی کرنا ہے کہ اگر اپنے سے کم عمر کی بچی مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہ ملے تو الحمدللہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہے، بڑی عمر کی بچی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سوال بڑا بہترین ہے کہ میں اپنے بھائی کو نماز کا حکم دیتا ہوں لیکن وہ کیا ہے اگنور کر دیتا ہے، تو میری بھی یہ خواہش ہے
میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی بھی جنت میں جائے. سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت کے اعلیٰ مقامات میں جگہ عطا فرمائے, آمین. اللہ آپ کو اور تمام اہل اسلام کو جنت میں جگہ دے. میرے بھائی, آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کیجیے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں دعوت کا کام کرتے اور رات کو اٹھ کر کے دعائیں کرتے تھے. آپ نے دعا میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے نماز کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق دے, آمین. اگر ہم کسی کی بات کریں تو بھی وہ بھی غیبت ہوتی ہے کیا اس کے پیچھے سے؟ ہاں میرے بھائی, معذرت میری بہن, کسی کے بھی تعلق سے آپ بات کریں تو وہ کیا ہے؟ غیبت ہے. ہاں ایک یہاں نقطہ بتا دوں, بسا اوقات کوئی بہت زیادہ شر پسند ہے, یعنی بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ, اور بہت سارے مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو کئی گھروں کو توڑ دیتے ہیں. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ معاشرے کے لوگوں کو ان کے شر سے آگاہ کرنے کے لیے ان کے متعلق بتا دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے. آپ نے کئی معاملات پر اور کئی موقعوں پر ایسا کیا ہے. جزاکم اللہ خیرا. سوال ہے کہ نماز میں سورت پڑھتے وقت اگر غلطی ہو جائے تو کیا سجدہ سہو واجب ہے؟ سجدہ سہو جو ہے وہ ارکان اور واجبات کے چھوٹنے پر ہے. اگر قرآن پڑھتے وقت غلطی ہو جائے تو اس میں سجدہ سہو کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. بارک اللہ فیکم. سوال ہے کہ عورت اگر معذرت شوہر اگر بے دین ہو تو ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے سے کیا عورت جنت سے محروم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی. قرآن میں اللہ نے کہا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, نہ آپ اپنے شوہر کا نہ آپ کا شوہر آپ کا بوجھ اٹھائے گا قیامت کے دن. ہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے شوہر کو مسلسل دعوت دے, دین کی طرف بلائیں اور اسے اللہ اور اس کے اللہ رب العالمین کا خوف دلائیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں بیان کی ہیں, مثال کے طور پہ نمازوں کو چھوڑنے پر, رمضان کے روزوں کو چھوڑنے پر, دیگر احکامات کے چھوڑنے پر, وہ وعید سنائیں اور جو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں وہ بھی سنائیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کی اصلاح فرمائے گا. اللہ آپ کے شوہر کی اصلاح فرمائے. بھائی کا سوال ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں یاد رکھیں شریعت میں جو حکم دیا ہے شریعت نے کہ اللہ رب العالمین رحم فرمائے کہ عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کی جاتی ہے. اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو. تو عورت اگر دیندار نہیں ہے تو میرا مشورہ ہوگا کہ آپ اس سے نکاح نہ کریں, اور اگر دیندار ہے تو شکل صورت دیکھنے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ آپ اس سے نکاح کر لیں. آپ کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے, کیونکہ کامیابی کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. Kindly forward your phone number to get solve one complicated issue of 162 plus lady regarding Khola, who was separated some 20 years before. اچھی بات ہے, انشاءاللہ میں نمبر یہاں اپنا ڈال دوں گا. بارک اللہ فیکم. سوال ہے کہ شیخ اگر ہم ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ انشاءاللہ تہجد پڑھیں گے مگر آنکھ نہیں کھلتی, ہماری سورج نکلنے کے بعد کھلتی ہے, تو کیا ہمارے لیے تہجد کا ثواب ملے گا؟ پہلی چیز تو اگر آپ تہجد پڑھنے کا ارادہ کر کے سوئیں تو کوشش کریں کہ اگر تہجد میں نہیں اٹھ پا رہی ہیں تو پہلے فجر میں اٹھ جائیں. ٹھیک ہے, اور اگر اس کے باوجود آپ ارادہ کر کے باوضو ہو کر کے سوئیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے آپ کو ضرور ضرور اس کا ثواب ملے گا. لیکن اسے عادت نہیں بنانی چاہیے, اٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا, اللہ رحم فرمائے میرے بھائی پر, کہ اچھا شیخ شادی میں لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کو بلا لیے
سنت نکاح کیسا ہونا چاہیے؟ میرے بھائی نکاح میں سنت کیا ہے؟ نکاح میں سنت ہے ایجاب و قبول، مہر کی ادائیگی اور ولیمے کی دعوت۔ تو آپ جتنا سیدھا سادہ اور مختصر کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہتر ہے۔ بھائی کا نکاح ہو چکا ہے، اب وہ دوسرے کا ارادہ رکھتے ہو بھائی تو انشاءاللہ گھر پہ بات کریں گے کیسے کرنی ہے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ خوش رکھے آپ کو میرے بھائی۔ اس سوال کا جواب اوپر گزر چکا ہے، محترمہ سمیہ بانو نے پوچھا ہے، آپ اوپر سن لیں انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ یہ کپڑا چینج کرنے والا جو مسئلہ ہے وہ الحمدللہ اوپر میں نے بیان کر دیا، آپ اسے سن لیجئے۔ سوال ہے کہ اگر شوہر کے ماں باپ بہو اور بچوں کے ساتھ صحیح سلوک نہ کرے تو شوہر کے لیے کیا حکم ہے اور بیوی کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ آپ یاد رکھیں، اگر شوہر جو ہے، شوہر کے ماں باپ آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں تو میں نے بتلایا ہے کورس میں بھی، شاید آپ دھیان دیں اس چیز پر، کہ آپ نے سب سے پہلے تو صبر کرنا ہے اور نرمی کا معاملہ رکھنا ہے، کیونکہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ میں نے یہی مثال دی تھی، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے۔ تو وہ آگ ہے تو آپ پانی بنیں، پانی کا کام کریں اور اپنے شوہر کو بتائیں زندگی میں کیا پریشانیاں ہیں تاکہ وہ مسائل کو حل کر لے جائے۔ بارک اللہ فیکم۔ شوہر نمازی اور بیوی بے نمازی ہے تو کیا نکاح جائز ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ پہلے ہی پتہ کرنا تھا نکاح سے پہلے کہ وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ نمازی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ اسے نمازی بنانے کی کوشش کیجئے۔ میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ بہت سارے بھائیوں کی بیویاں دیندار نہیں ہیں تو انہیں نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے امید رکھنی ہے اور اسے نمازی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اسے معذرت ایک فون کال آ گیا تھا، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ میرا سوال ہے کہ اگر کہ یہ پور کنیکشن کی وجہ سے جو ہے ویڈیو رک گیا تھا، بہت بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سامعین ناظرین سے، بہت بہت معذرت۔ دیکھیں میری بہن، شوہر بے وفائی کیا کر رہا ہے یہ جان لیجئے۔ اس صورت میں آپ اپنے شوہر کو بتائیے کہ بھائی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں میرے تعلق سے یا میرے حق میں تو وہ آپ کے لیے غلط ہے، اللہ سے ڈریے اور آخرت کا ڈر دلائیے، جہنم کا ڈر دلائیے اور بتائیے شریعت نے انہیں کیا حکم دیا ہے۔ چلیں ایک بھائی کا سوال ہے ارباز خان صاحب کا، شیخ جلدی نکاح ہونے کا وظیفہ۔ بھائی جلدی نکاح ہونے کا وظیفہ یہی ہے کہ آپ جتنی جلدی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی جلدی آسانی فرمائے گا۔ اس کے لیے کوئی وظیفہ آج تک میرے نظر سے نہیں گزری۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ اکبر، بہت سارے سوالات آتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں سوال کئی میرے نظر کے سامنے ہیں۔ سوال ہے ایک کہ جس کے قرض دینا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، پھر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ آپ پتہ کریں اس کے رشتہ داروں کو، اگر اس کے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے کوئی بھی ہے پتہ کریں، اس کے بعد اسے جا کر کے ادا کر دیں۔ بارک اللہ فیکم۔ میرا سوال ہے کہ اگر شوہر بیوی سے بے وفائی کرے زندگی بھر تو اسے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بے وفائی سے مراد دوسری عورت سے افیئر۔ تو ایسا کریں کہ شوہر کو اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ جہنم سے بچ جائے، معذرت برا نہ مانے، ایک مشورہ ہے، تو آپ شوہر کو کہہ دیجئے کہ بھائی اس سے نکاح کر لو، حرام طریقے سے کوئی تعلق نہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ اس حرام تعلق کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ۔
اور اگر نہیں چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر دوسرا نکاح کرے تو آپ اپنے شوہر کو سمجھائیے، بتائیے کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے اسلام میں، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سوال ہے کہ مزار جانا چاہیے یا نہیں، اور نہیں جانا چاہیے تو کیوں؟ تو اس سوال پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا مزار بنانا چاہیے؟ کیا مزار بنانا چاہیے؟ پہلے یہ آپ جان لیں، شریعت اسلامیہ میں قبر پر عمارت بنانا، مزار بنانا یہ شرعاً حرام ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ جب مزار ہی بنانا جائز اور درست نہیں تو وہاں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ سوال ہے جنت میں آدمی کو حور ملیں گے تو عورت کو کیا وہی شوہر ملیں گے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یاد رکھیں، ہو سکتا ہے وہی شوہر ملے، یا پھر جنت میں جو نیک مرد ہوں گے اللہ رب العالمین ان سے ان عورتوں کا نکاح کروا دے، ٹھیک ہے؟ مردوں کے لیے حور ہے تو بیویوں کے لیے ان کی وہی ان کے شوہر ملے، یا ہو سکتا ہے اللہ جنت کے اگر شوہر جہنمی ہے اور بیوی جنتی ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ جنت کے مردوں سے ہو سکتا ہے اس کا نکاح کروا دے۔ بارک اللہ فیکم۔ سوال آیا ہے کہ پلیز میرے شوہر کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کرے، آمین آمین۔ اللہ رب العالمین آپ کے شوہر کو اور دنیا کے تمام مردوں کو، تمام عورتوں کو، تمام اہل اسلام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عورت دین کی دعوت کیسے کرے؟ انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس پر مکمل ایک بحث رکھی جائے گی، لیکن مختصراً یہ جان لیں، عورت دین کی دعوت کی ابتدا سب سے پہلے اپنے گھر سے کرے، اپنے شوہر، اپنے بچے، اپنی بچی، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، گھر والوں سے کرے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے جو قریبی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو دین کی دعوت دے، اور سب سے پہلے علم حاصل کرے۔ جس طرح یہ کورس ہوا، ماشاءاللہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس طرح کے کورس منعقد کیے ہیں کہ کتاب پڑھائی جائے تاکہ لوگوں کے درمیان کتاب پڑھنے کا جذبہ بڑھے، شوق بڑھے۔ تو دین سیکھیے، پڑھیے۔ جو علماء ہیں، میں تو طالب علم ہوں، جو اصل اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان سے کتابوں کو پڑھیے، سیکھیے، علم حاصل کیجیے۔ اس کے بعد دعوت کا کام آپ اپنے گھر سے شروع کیجیے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت بہتر اور اثر انداز ہوگا۔ اگر مرد طلاق نہ دے تو کیا عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مرد اگر طلاق نہیں دے رہا ہے، زندگی بہت پریشانیوں میں کٹ رہی ہے، تو آپ نے چاہیے کہ آپ خلا لے لیں یا نکاح فسخ کرا لیں، اس کے بعد دوسرا نکاح کریں۔ کسی ایک کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ سوال کا جواب دے دیا ہے میں نے، مزار جانا چاہیے اور نہیں جانا چاہیے تو کیوں؟ میں ٹیچر ہوں، اسکول میں پردہ نہیں کر سکتی اور جاب بھی ضروری ہے، تو اس صورت میں کیا کروں؟ تو آپ پہلے تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے میری بہن۔ ایسا کریں کہ آپ کسی ایسے اسکول کو تلاش کریں جہاں اس طرح کے معاملات میں کوئی دقت نہ ہو، پردے کے معاملات میں یا پردہ کرنے میں۔ اگر مل جائے تو بہت بہتر ہے، ورنہ جہاں آپ پڑھاتی ہیں وہیں اپنی آخری کوشش کریں کہاں تک پردہ کر سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی ارشد شیخ صاحب، انشاءاللہ نمبر آپ کو مل جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ دیکھیں، سوال ہے کہ حیض کی حالت میں ہے تب بھی عیدگاہ جانا، اگر نہیں گئے تو گناہ ہے کیا؟ نہیں میری بہن، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ جائیں تو وہاں دعا میں شریک ہو سکتی ہیں انشاءاللہ، اور وہ آپ کے لیے اجر کا ذریعہ ہوگا، اور آپ بھی دعا میں، مسلمانوں کے دعا میں شریک ہو جائیں۔ نہیں گئی تو اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ ایسا ایک کورس بچوں کی تربیت بہت جلد اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم، کوشش کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر، اچھا مشورہ ہے میرے بھائی، اللہ آپ کے مشورے کو قبول کرے۔
جی سوال ہے بہن کا کہ وہ چاہتی ہیں کہ شوہر میرے لیے سورہ حفظ کریں لیکن میرے والدین نہیں مانتے، اور وہ لوگ کیش کا ڈیسیزن کر لیں تو کیا یہ صحیح؟ دیکھیں آپ ایسا کریں کہ مہر میں اس طرح کی کوئی چیز نہ رکھیں کہ وہ قرآن یاد کر لے یا اس طرح، بلکہ مہر جو ہے وہ زیادہ مناسب یہی لگ رہا ہے کہ آپ کیش رکھیں۔ ہاں شوہر سے آپ خواہش ظاہر کریں کہ بھائی آپ اتنا حفظ کر لیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، یہ یاد کر لیں تو بڑی خوشی ہوگی، اور آپ کے ماں باپ جو مشورہ دے رہے ہیں اس پر عمل کیجئے، اس میں انشاءاللہ خیر ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ سوال ہے کہ شوہر بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے اور بیوی صبر کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود شوہر کو ہدایت نہیں ملتی تو بیوی کیا کرے؟ تو جب تک آپ سے بنتا ہے بنائیے، زندگی گزاریے، اور اگر نہیں بنتا تو اس صورت میں آپ الگ ہو جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے آپ کی جان چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو آسان فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ سوال ہے کہ بہت سارے لوگ نکاح جلدی کرنے کے لیے ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، اور جیسے سورہ نساء کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح وظیفہ جائز ہے؟ میرے نظر سے میں نے کہا نا، آج تک کوئی ایسا وظیفہ نہیں گزرا ہے جو آدمی پڑھے تو جلدی نکاح ہو جائے۔ نکاح کے لیے وظیفے کی نہیں، کوشش کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے۔ آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے گا۔ میرے نظر سے اس طرح کی کوئی دعا نہیں گزری۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ بار بار ایک سوال آ رہا ہے مزار کے تعلق سے، تو میری بہن میں نے اوپر اس سوال کا جواب دے دیا ہے، آپ سن لیجئے۔ سوال ہے سجدے میں سجدہ وجہ ہی پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں سجدے کی کئی دعائیں ثابت ہیں، جیسے سبحان رب العالی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی سجدہ وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اس طرح کی دعائیں ثابت ہیں۔ تو جو زیادہ مشہور اور معروف ہے آپ وہی پڑھیں، زیادہ بہتر ہے، جیسے سبحان رب العالی یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور آپ دیکھ رہے ہیں حدیث کی کتابوں میں آپ کو یہ دعا صحیح سند سے ملتی ہے تو پڑھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں نے دنیاوی علم حاصل کیا ہے تو کیا اس سے میں جاب کروں؟ لیکن میرے شوہر کو یہ پسند۔ دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ نے دنیاوی علم حاصل کیا ہے تو آپ نوکری کریں۔ ماشاءاللہ آپ کے شوہر جو ہیں آپ کو کھلانے پلانے اور آپ کی ضروریات پوری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو آپ ان کی بات سنیں، جاب نہ کریں۔ گھریلو مسائل بہت زیادہ الجھ جائیں اور شوہر بہت پریشان ہو جائے، آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تب جاب کو جائیں، لیکن ایسی جگہ نوکری کریں جہاں صرف خواتین نوکری کرتی ہیں، مردوں کا کوئی اس میں اختلاط نہ ہو، اس سے پرہیز کریں۔ لیکن زیادہ مناسب اور بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کو لازم پکڑے رہیں انشاءاللہ۔ ضروری نہیں کہ آپ نے علم حاصل کیا ہے دنیاوی تو نوکری ہی کریں۔ کسی کو اللہ نے بہت زیادہ دولت دیا ہے اور وہ اپنے بیٹے کا نکاح بہت کہیں تو زیادہ خرچ کرنا چاہے، کیسا ہے؟ نہیں، آپ درمیانہ روی اختیار کریں۔ آج جو ہمارے پاس دولت ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ دولت اور مال تھے، لیکن انہوں نے جب خود اپنا نکاح کیا، اپنے بیٹے اور بچیوں کا کیا، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ آپ فضول خرچی سے بچیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو مال آپ نکاح میں خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کریں، بلکہ نکاح کیجیے اور بچے، جو پیسہ آپ کا بچ جائے سیدھا سادہ نکاح کے بعد بیٹے اور بہو کو عمرے پر بھیج دیجیے یا حج کے لیے بھیج دیجیے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ کوئی جادو کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو لوگ اس کے علاج کرنے والے ہیں آپ ان سے جا کر کے علاج کروائیے، یا پھر کتاب و سنت کے جو صحیح باتیں ملتی ہیں، جیسے وحید عبدالسلام بالی حافظ اللہ کی کتاب ہے، اور کئی کتابیں ہیں جیسے عمران ایوب لاہوری صاحب کی اور اقبال کیلانی صاحب کی، اور بڑے بڑے علماء کی جو کتابیں ہیں جادو کے تعلق سے، وہ آپ پڑھیں اور اس کے ذریعے اپنا علاج کریں۔ بارک اللہ فیکم۔
جادو کے مسئلے سے کیسے بچنا چاہیے؟ تو جو کتاب و سنت نے رہنمائی کی ہے اس رہنمائی پر چلے، نمازوں کی پابندی کریں، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، اور اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کریں۔ اگر ایک نیک لڑکا نظر میں ہے تو گھر میں کیسے بولے نکاح کے لیے؟ تو آپ اگر کوئی نیک ہے جسے آپ جانتی ہیں تو اس صورت میں آپ اپنی بڑی بہن کو بتائیے یا اپنی بھابھی کو بتلائیے، گھر والوں سے بات نہیں کر سکتی، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں تو آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو یا والدہ کو بتلائیے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، لڑکا دیندار ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس میں خیر ہے تو آپ کے لیے مہیا کرے گا۔ سجدہ سہو میں سجدہ وجہ یا دعا پڑھنی نہیں، وہ سجدہ وہ سجدہ تلاوت کی دعا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی جب ہم تلاوت کریں اس وقت وہ دعا پڑھیں، ورنہ سجدہ سہو میں عام دعا سبحان رب العلیٰ ہی پڑھنا چاہیے، یہی زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ شوہر کا دوسرے سے افیئر ہونے پر کھلا لے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس صورت میں آپ اپنے شوہر کو پہلے سمجھائیے، بتائیے، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر زیادہ دقت ہے تو آپ اپنے شوہر کو بچانا چاہتی ہیں جہنم سے تو بندے کا نکاح کروا دیجیے، اس سے نکاح کروا دیجیے، انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے بھی خیر ہوگا اللہ نے چاہا تو، اور اگر نہیں تو پھر اس صورت میں آپ کھلا لے سکتی ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو اہمیت نہ دے اور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ اہمیت دے اور نوکرانی کی طرح سلوک کرے تو رشتہ دار کو زیادہ اہمیت دے اور نوکرانی سلوک کرے تو یہ رشتہ دار بھی اس بات کا فائدہ ایسی صورت میں آپ اپنے شوہر کو بتلائیے کہ بھائی دیکھیے میں آپ کے لیے جنت جانے کا راستہ ہوں، اسے بتائیے، کتاب و سنت نے جو آپ کو تعلیم دی ہے اسے سمجھائیے، اگر نہ مانے تو آپ اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ بات کر سکتی ہیں، انہیں بتا سکتی ہیں یہ معاملہ ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خیر ہوگا۔ نوشین انصاری نے رزق کے لیے دعا کی درخواست کی، اللہ رب العالمین آپ کو پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرمائے۔ مرحوم کی مغفرت کے لیے کیا کرنا چاہیے جس سے انہیں زیادہ سے زیادہ ثواب زاریہ ملے؟ دیکھیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمل الا من ثلاث، کہ جب انسان دنیا چلا جائے تو 3 معاملات کے علاوہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، صدقہ جاریہ اور فائدہ بخش، کسی کو علم سکھا کے گیا ہے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے وہ، اور ایسے ہی اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا اگر دعائیں کریں تو یہ چیز۔ تو اس صورت میں آپ یاد رکھیں صدقہ جاریہ میں کہیں مسجد وغیرہ کی تعمیر ہو رہی ہے تو آپ اس میں تعاون کر دیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ اور اجر ہوگا، جب تک نمازیں ہوں گی تب تک اس کو ثواب ملے گا۔ دوسری چیز، آپ اپنے جو آپ کے مرحوم ہیں جو فوت ہو چکے ہیں آپ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں، انشاءاللہ یہ بھی کام آئے گا۔ اور اگر آپ چاہیں تو ان کے جانب سے کوئی مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے تو اس کا خرچ اٹھا لے، وہ علم حاصل کرے اور دین کی خدمت کرے گا تو انشاءاللہ ان کو مسلسل اجر ہوتا رہے گا۔ ایسے ہی مصحف کسی کو آپ وقف کر دے پڑھنے کے لیے، قرآن مجید کا نسخہ، یا کنواں کھدوا دے، درخت لگوا دے ان کی طرف سے، بہت سارے ذرائع ہیں انشاءاللہ۔ بھائی اگر گھر کے لوگ نکاح کر رہے، سوال آیا ہے کہ گھر کے لوگ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، کہہ رہے ہیں کہ پہلے بڑے بھائی کا ہوگا اس کے بعد، آپ اپنے گھر والوں کو بتائیے کہ بھائی اگر میرا کرا دیے تو ہو سکتا ہے اسی رشتہ داری میں بڑے بھائی کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے، تو انہیں شرعی اعتبار سے سمجھائیے اور آپ کی جو پریشانیاں انہیں بتائیے کہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے میں کئی گناہوں میں پڑنے کا مجھے خطرہ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم۔
دیکھیے مغرب کی نماز میں دیر ہو جائے تو ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اگر کوئی نماز بھول جائے تو جب اسے یاد آئے وہ پڑھ لے. مثال کے طور پہ مغرب کی اذان ہو جائے اور ایسی مشغولیت یعنی ایسی مشغولیت ہے کہ آپ کو وقت نہیں ملتا، لیکن نماز کے لیے وقت نکالنی چاہیے ساری مشغولیت کو چھوڑ کر کے، واش روم گئے، حمام گئے، تو اس طرح کا مسئلہ ہے. تو اس صورت میں آپ کیا کریں، جیسے ہی وقت ہو جائے، وقت جیسے ہی اذان ہو جائے اور وقت نکل جائے تو آپ فوراً جب فارغ ہوں اسی وقت مغرب کی نماز پڑھ لیں. انشاءاللہ اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں. جو ممانعت ہے وہ عام نمازوں کی ممانعت ہے، عام نفل کی ممانعت ہے، ورنہ آپ اگر سببی نماز ہے، کوئی نماز چھوٹا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی لڑکی کو نیک دیندار لڑکے کا رشتہ آئے مگر والدین راضی نہیں رہتے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورت میں اس بچی کو ماں باپ کو بتانا چاہیے کہ لڑکا دیندار ہے، اس سے نکاح کرا دیں زیادہ بہتر ہے. اور اگر معاملہ تب بھی حل نہ ہو تو آپ صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شاید اس سے بہتر دینا چاہتا ہے. بارک اللہ فیکم. کسی کی ڈیتھ پر قرآن خوانی کروانا چاہیے نہیں. آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے اور آپ کے چچا، آپ کی بیوی فوت ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے لیے قرآن خوانی نہیں کروایا، نہ صحابہ نے آپ کے بعد، نہ تابعین، نہ تبع تابعین میں. یہ ایک بدعت ہے جو بعد میں ایجاد کی گئی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. میرے شوہر اجمیر گئے ہیں صرف گھومنے کے لیے. بھائی گھومنے کے لیے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اب اس نیت سے گئے کہ وہاں گئے درگاہ پر چادر وغیرہ چڑھا لیے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے. زیارت کی نیت سے صرف 3 ہی جگہ جا سکتے ہیں، مکہ، مدینہ اور بیت المقدس. گھومنے گئے تو آپ کہیں بھی گھومنے جا سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ایسی جگہ نہ جائے جہاں کفار کا شیوا ہے یا کفار جہاں عبادت کرتے ہیں ان کے عبادت گاہوں میں. اللہ التامات من شر ما خلق، ایسے ہی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعائیں پڑھی ہیں آپ ان دعاؤں کی پابندی کیجیے. آیت الکرسی پڑھیے اور جو شریعت نے بتلائے ہیں دعائیں ان دعاؤں کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ. دیکھیں دیور ہے یا جیٹھ ہے ان سب سے آپ نے پردہ کرنا ہے. اس صورت میں اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے ان سے پردہ کریں. اس کے لیے آپ اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے. میں انشاءاللہ فون نمبر دے دیتا ہوں. چلے میرے بھائی، ماشاءاللہ بہت سارے سوالات آئے اور قریب قریب گھوم پھر کر کے وہی سب سوالات آ رہے ہیں، لہذا 1 گھنٹہ کا وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. دیکھیں پھر سے ایک مرتبہ وہ باتیں دہرا دوں. ایک اہم سوال ہے، لڑکیوں کو ڈاکٹر اسٹڈیز جائز ہے؟ ہاں آپ ڈاکٹر بن سکتی ہیں، یہ تو زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کے ذریعہ آپ جو ہے مسلم خواتین کی اور اس امت کی خواتین کی خدمت کریں. ورنہ دیکھیں ہماری بہنیں بہت ساری ایسے ہیں جو غیر مسلم ڈاکٹروں کے علاج کے لیے جاتی ہیں، تو زیادہ بہتر ہے آپ ڈاکٹر بنیں تو اپنے قوم کی خدمت کے ارادے سے بنیں. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ
آپ نے اس کورس میں شرکت کیا اور سوال و جواب کی نشست میں آئے. جو سوالات میرے نظر سے گزرے میں نے جواب دینے کی کوشش کی، اور اس میں جو بھی خیر کی باتیں کی گئی ہیں یہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات ہے جو اللہ کے قابل قبول نہیں تو میرے نفس اور شیطان کے شر سے ہے. اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. ایک مرتبہ پھر سے یاد کر لیں، انشاءاللہ 14 اور 15 تاریخ آپ نے تیاری کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے 16 تاریخ کو آپ کا امتحان ہوگا. رات 9 بجے سے شروع ہوگا اور صبح فجر تک جو ہے لنک کھلا ہوا رہے گا. اس میں آپ نے جواب دے دینا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا کہ آپ نے اس میں شرکت کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین آپ سب کو، میرے بھائی اور میری بہنیں، جزائے خیر دے. اور آپ دعا کریں، خاص کر کے جو لوگ اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرنے والے ہیں، اسپیشلی وے آف سلفیہ جو پیج ہے اور جو ویب سائٹ ہے، اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، اس پوری ٹیم کے لیے ماشاءاللہ یہ ایک بہترین کوشش ہے اور ایک اچھی پہل ہے لوگوں کو کتاب کا عادی بنانے کے لیے اور اہل علم سے پڑھنے اور سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور آپ بھی کوشش کریں کہ ان سے جڑے رہیں، اور کوئی بھی کتاب پڑھائی جائے، کوئی بھی کورس ہو، آپ اس میں حصہ لیں. انشاءاللہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت بہتر ہوگا. میں تو دعا کرتا ہوں کہ جو آرگنائزر ہیں اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، اللہ رب العالمین ان سب کی اس گراں قدر اور قیمتی خدمت کو قبول فرمائے. اور دعا کرتا ہوں کہ جن بہنوں کا نکاح نہیں ہوا، اللہ رب العالمین ان کے لیے بہتر دیندار شوہر کا اہتمام فرمائے، اور جن بھائیوں کا نکاح نہیں ہوا، اللہ رب العالمین ان کے لیے بھی بہتر اور دیندار بیویوں کا انتخاب فرمائے، اور جن کے شوہر راہ راست پر نہیں ہیں یا جن کی بیویاں راہ راست پر نہیں ہیں، اللہ رب العالمین انہیں کتاب و سنت کی راہ پر لے آئے. پھر ایک مرتبہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی، اور اس کے بعد آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شرکت کی، اور ایسے ہی آرگنائزر جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی خدمات کو قبول فرما لے. انشاءاللہ میں کمنٹ میں اپنا نمبر ابھی ڈال دیتا ہوں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے جو میں نے ڈالا ہے، تو آپ میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ دین کی باتوں کو جاننے کے لیے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.